السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کو، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ اس آیت میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا، خود آپ اپنے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ہے۔ یہ ہے آیت 8 نمبر، ورس نمبر 8 ہے، اور یہ سورہ ہے سورہ الممتحنہ، چیپٹر سورہ نمبر 60 یعنی 60۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے لم یقاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نہیں نکالا، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے من دیارکم نہیں نکالا، تو اللہ منع نہیں فرماتا، یعنی اجازت دیتا ہے کیا؟ ان تبروہم، ان کے ساتھ بھلائی کا حسن سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ یہاں پہ کیا ہے؟ بھلائی کا سلوک کرو اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ اس کی اجازت اللہ دیتا ہے اس آیت میں۔ کن کے ساتھ؟ جو ہم سے لڑائی نہیں کرتے، جو ہم سے دین کے بارے میں فائٹ نہیں کرتے، اور نہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اجازت دیتا ہے بھلائی کا سلوک اور عدل و انصاف کا برتاؤ۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 9، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے، ایسے لوگوں سے، الذین قاتلوکم، جنہوں نے جنگ کی، قاتلوکم جنہوں نے جنگ کی، فی الدین، فی الدین، دین کے بارے میں جنہوں نے کیا کی؟ لڑائی کی۔ یہ ہے اس کا مطلب، جنہوں نے دین میں قتال، جنگ اور فائٹ کی، ان سے اللہ کیا کرتا ہے؟ منع فرماتا ہے کہ تم دوستی کرو، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا۔ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے، وطن سے نکالا، جن لوگوں نے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، جنہوں نے، ان سے بھی آپ دوستی نہیں کریں گے، کیونکہ منع فرمایا، کیونکہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر کوئی ہم سے اس بنیاد پہ دشمنی کرے، جنگ کرے، ہمیں گھر سے نکال دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں، اگر کوئی ایسے دھرم کی بنیاد پہ، دین کے بنیاد پہ اگر کوئی ہم سے لڑائی کرتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، ہم ان سے دوستی کریں، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ منع فرماتا ہے کہ نہ کرو۔ اگر کوئی کرتا ہے، اپنے دشمن کے ساتھ دوستی کرتا ہے، دشمن کی مدد کرتا ہے، تو اللہ نے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو سن چکے، اب حدیث، یہ دیکھیے، سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ مل جائے گا، اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ وہ اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا مالی تعاون کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم فرمایا، کن کو؟ اسماء بنت ابی بکر کو، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، مال و دولت سے نوازے، مدد کرے۔ اور آگے دیکھیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1943، اس میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ آئے تو پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی حضور کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا، ایسا لگنے لگا کہ یہ
اسے وارث بنا دیں گے، یعنی ہمارے انتقال کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہمارے مال و دولت کے وارث، حصے دار بنا دیں گے پڑوسیوں کو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ اور اب اس میں یہ بات دیکھیں کہ قربانی کا گوشت یہ کیا ہے؟ صدقات نافلہ سے ہے، کیونکہ وجوب اور اصل عبادت قربانی کے جانور کا خون بہا دینے سے ہی ادا ہو چکی ہے۔ واجب کیا ہے؟ قربانی کرنا، تو آپ نے جانور کا خون بہایا، واجب ادا، اور اصل جو عبادت ہے وہ ادا ہو چکی۔ اب گوشت بچا، گوشت بانٹنا ہے، تو یہ بانٹنا کیا ہے؟ واجب میں نہیں آتا بلکہ نفل میں آتا ہے، اور نفل چیز آپ کسی کو دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، مسلمان، غیر مسلمان، مسلم، غیر مسلم، امیر، غریب، پڑوسی، غیر پڑوسی، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کون سی چیز؟ جو صدقہ نافلہ میں آتی ہو جو چیز۔ تو قربانی کا گوشت صدقات نافلہ میں سے ہے۔ اور آگے اس لیے قربانی کا گوشت جو کہ نفلی صدقہ کے درجہ میں ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے اس غیر مسلم کو جو پڑوسی یا رشتہ دار بھی ہو، تو اس کو گوشت دینے سے حسن سلوک کا ثواب ملنے کی بھی امید ہے۔ اور آج کے دور میں خاص طور سے غیر مسلموں کی وقتاً فوقتاً تعریف کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کے دل نرم ہو اور مسلمانوں سے حسن ظن پیدا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔